دوستو، اذان سے نفرت کرنے والے کا کیا انجام ہوا؟ ایک افسر نے اذان دینے والے کو تھپڑ مارا تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ دوستو، یہ واقعہ سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی۔ ایک افسر نے کوٹھی خریدی۔ کوٹھی کے قریب ہی ایک مسجد تھی۔ فجر کی اذان ہوئی اور افسر کی آنکھ کھل گئی۔ اگلے دن اس نے مؤذن یعنی اذان دینے والے کو بلا کر کہہ دیا کہ فجر کی اذان اسپیکر میں نہ دیا کرو، میری نیند میں خلل آتا ہے۔ اذان دینے والے نے کہا کہ بوڑھے لوگ جن کو گھڑی پر وقت نہیں دیکھنا آتا ہے، جن کے پاس گھڑیاں نہیں ہوتی ہے، وہ اذان کی آواز سن کر ہی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ جلدی اٹھ جائے تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ نماز کے بعد تھوڑی سیر کر لیا کریں۔ افسر کہنے لگا، میرے آگے باتیں بناتے ہو؟ خبردار، جو تو نے اذان دی۔ مؤذن اگلے دن پھر اذان دے دی۔ جب افسر کی مؤذن سے ملاقات ہوئی تو اس نے اس سے تھپڑ مار دیا اور کہنے لگا، میں نے کہا نہیں تھا کہ اذان نہیں دینی ہے؟ اب جب اس نے تھپڑ مارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ گئی۔ سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ اس افسر کے دونوں ہاتھ پر فالج گر گیا اور ہاتھ سے لکھنے کے قابل نہیں رہے۔ جب ہاتھ نہیں لکھ سکتے تھے تو دفتر والوں نے بھی چھٹی کرا دی، یعنی اس کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ وہ رشوت کی آمدنی آتی تھی، رشوت کا پیسہ آتا تھا، وہ سب ختم ہو گیا۔ وہ گھر بیٹھ گیا۔ اب جب گھر بیٹھ گیا تو ہر وقت بیوی کو جلی کٹی سناتا رہتا تھا۔ بیوی اس کی خدمت کرتی، اسے کھانا کھلاتی، کپڑے بدلواتی، ہر کام کرتی، لیکن ادھر سے گالیاں ہی سننے کو ملتی تھی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد بیوی تنگ آ گئی۔ بیوی نے کہا، اچھا میں تو اپنے مائکے جا رہی ہوں۔ بیوی نے اپنے بھائی کو کہا کہ میں اس وقت بے سہارا ہوں، آپ مجھے اپنے پاس لے جائیں۔ اس کا بھائی اسے لینے آ گیا۔ اس نے بچوں کو لیا اور چلی گئی۔ اس دوران افسر پر دوسرا فالج کا اٹیک ہوا اور اس کی دونوں ٹانگیں بھی سینے کے ساتھ لگ گئی۔ وہ زندہ لاش بن کر رہ چکا تھا، نہ ہاتھ ہلتے اور نہ ہی ٹانگیں ہلتی تھی۔ اس کے بعد اس افسر کا بھائی اسے اپنے گھر لے آیا۔ نہ ہی یہ خود کھانا کھا سکتا تھا اور نہ ہی پی سکتا تھا، نہ ہی اپنی ضرورت کے لیے ہاتھ ہلا سکتا تھا۔ اب کون بچوں کی طرح اس کی نجاست دھوئے، کون کپڑے بدلوائے؟ اس کے بعد اس کے بھائی کی بیوی بھی تنگ آ گئی کہ ہم سے تو نہیں ہوتا اتنا کام۔ صرف ایک دن کسی بات پر یہ اپنے بھائی کی بیوی سے بھی ناراض ہو گیا، کوئی سخت بات کہہ دی۔ اس کی زبان قابو میں نہیں تھی۔ جب بھائی کی بیوی کو اس نے کوئی گالی دے دی تو بھائی نے کہا کہ بجائے اس کے کہ میرا رشتہ میری بیوی سے خراب ہو، اب بھائی نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر غصے میں آ کر چارپائی اٹھائی اور باہر سڑک کے کنارے اسے ڈال دیا۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ تھوڑی دیر میں سورج کی دھوپ نکل آئی تو پسینہ آنے لگا۔ اب اسے پیاس لگنے لگی اور بھوک لگی۔ کھایا پیا کچھ بھی نہیں تھا۔ اب رو رہا تھا کہ کوئی مجھے کھانے کو کچھ دے دو۔ ایک دن سے پھاکا تھا۔ ایک آدمی نے گزرتے ہوئے 2 روپے دیے۔ اس افسر نے کہا، میں 2 روپے نہیں لیتا ہوں، اس کے بدلے روٹی دے دو، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اس آدمی نے اسے لے کر اسے روٹی دے دی اور اسے کہنے لگا، لے کھا لے۔ افسر نے کہا، میرے ہاتھ کام نہیں کرتے۔ وہ آدمی کہنے لگا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں تو جا رہا ہوں۔ اور افسر رونے لگا، منت سماجت کرنے لگا کہ مجھے روٹی کھلا دیں۔ آدمی نے کہا، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں جا رہا ہوں۔ اور افسر کہنے لگا، روٹی مجھے پکڑا دو۔ 2 پاؤں اور اس کے سینے سے لگے ہوئے تھے۔ اپنے پاؤں کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان اس نے روٹی پکڑی اور اپنے منہ سے اسے نوچ نوچ کر کھا رہا تھا، جیسے کتا روٹی کھاتا ہے، پاؤں سے پکڑ کر منہ سے نوچتا ہے۔ اس آدمی کی حالت کتے جیسی ہو چکی تھی۔ یہ پہلے افسر تھا، لیکن اس کو اذان کی آواز سے تکلیف ہوتی تھی اور اس نے اذان دینے والے کو تھپڑ مارا تھا۔ اب اپنے پاؤں کے انگوٹھے میں روٹیاں پکڑ کر اپنے منہ کے ساتھ نوچ نوچ کر کھا رہا تھا۔ جب انسان اللہ پاک کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، اللہ کے بندوں پر ظلم کرتا ہے، تو اس کی پکڑ ہوتی ہے۔
انسان اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے۔ دوستو، آج ہمارے پاس وقت ہے صحیح معنوں میں انسان بننے کا، اپنی اوقات کو یاد کرنے کا، اپنی غلطیوں سے توبہ کرنے کا، گناہوں کی معافی مانگے، اللہ پاک سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔